ارے ڈاکٹر صاحب ایسے وقت میں کہ جب ایک جانب اسرائیل اور دوسری جانب ایران کا واقعہ چل رہا ہے تو کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ دیکھیں یہ بہت اہم دورہ ہے کیونکہ 2016 کے بعد یہ پہلی دفعہ جو ہے 8 سال کے بعد اس سطح کے اوپر ایرانی صدر جو ہے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف وہ خود بذات خود دورہ نہیں کرے، وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا وفد بھی لے کے آئے ہیں، اور یہ وفد کی لانے کی بنیاد بھی یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان ایران کے تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور ان کے اندر کسی قسم کی مضبوطی لے کے آئی جائے جو زمینی طور پہ دونوں ممالک کے لیے تعلقات کو بہتری کرے۔ اس کے اندر آپ کی سیکیورٹی کے معاملات، اس میں آپ کی تجارت کے معاملات، بالخصوص جو پرائم منسٹر پاکستان آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کی جو سرحد ہے وہ جو ہے ایک فری ٹریڈ ایریا کے طور کے اوپر بن سکے، یعنی کہ ایک ایسی جگہ بن سکے جہاں تجارت جو ہے اس کا ایک مرکز بن سکے۔ تو ایسی صورتحال میں جیسے کہ آپ نے سوال کیا مشرق وسطیٰ کے نسبت سے، تو یہ بہت ضروری ہے نہ صرف پاکستان کے لیے لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایران کے لیے، کیونکہ اگر ایران جو ہے اپنے تمام جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوا یا کسی مصیبت میں دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے ایران کے خطرات میں اضافہ ہوئے گا، کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ان کی طرف سے بہترین میرے خیال سے حکمت عملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی اس حکمت عملی کا مستمت ہے۔ اچھا ڈاکٹر ماریہ، یہ پاکستان اور ایران نے تجارتی جو حجم ہے وہ 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، تو ابھی تجارت کے حوالے سے آپ بھی بات کری تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے شعبے ہیں جن پر تجارتی تعاون بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں تو ایسی ہیں جو کیسے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو تیل کے جو معاملات ہیں اس کے اندر پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بہت بہتر تعاون ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی جو کمی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تجارت کا حجم نہیں ہے جس کے اندر آپ اضافہ کر سکتے ہیں، مسئلہ یہ کہ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی کرنسی سواپ اگریمنٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایران کے اوپر تقریباً 900 سے زائد جو ہے مختلف قسم کی امریکن پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے ایک امریکی جو ڈالر ہے کسی بھی ایرانی شہری کے لیے خریدنا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تجارت ان کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آئل اینڈ گیس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری جو چیزیں ہیں ایران سے، آپ کے پاس جیسے کارپٹس ہیں، بس اس سے بھی بڑھ کے جو بلوچستان کے جو علاقے ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ ہے، کھجوریں، بہت ساری چیزیں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کے بعد ایران کے ٹھپے لگتے ہیں، پھر وہ واپس پاکستان کے اندر سیل ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر نجی صنعت کاری کی جا سکتی ہے، اور صنعت کاری کے ذریعے اب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر آئی ٹی کا شعبہ جو پاکستان میں بہت حد تک آگے ہے، اس سے ایران کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے بڑا میرے خیال سے جو فائدہ ہے وہ ہوگا اگر گوادر جو ہے چاہ بہار کے لیے ایک سسٹر پورٹ بن جاتا ہے، کیونکہ جو چاہ بہار ہے اس کی جو مختلف جو آپ کہتے ہیں سمندری تہ جو ڈیپتھ ہے وہ تقریباً 2 ملین سے 20 ملین کے MNT کے برابر ہے، جبکہ گوادر اس کے مد مقابل تقریباً 400 سے 800 MNT ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کھلتا ہے اس میں یہ ایک سسٹر پورٹ کے طور پہ جو اوور فلو کر جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی اس کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی جو ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں بنیاد ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی تک جو خاص ایک طرح کہہ سکتے ہیں نا ترجیحات کہ اس کو اسٹیبل کیا جائے وہ نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ سارا کچھ اسمگل ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ اس وقت ایران کی انٹرسٹ میں ہے کیونکہ ایران کے اوپر بہت ساری جو ہے سینکشنز لگی رہی ہیں۔ لیکن اب جو ایرانی صدر کی جو وزٹ ہے اس سے یہ بات واضح طور پہ ابھرتی ہے کہ ان کی طرف سے بھی سنجیدگی پائی جا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ منسلک آرگنائز کرائم ہے یا دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس کے اندر کمی لے کے آئی جائے، تجارت کے حجم کے اندر اضافہ کیا جائے، اور ایران کی اکانومی کو بھی اور پاکستان کی اکانومی کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔